السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ تو اس کا ترجمہ جو ایک ترجمہ تو یہ ہے، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے عقل رکھنے کی، عقل کی بات ہوئی ہے۔ اگلا ترجمہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں فرمایا ہے کہ آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ جو مطلب ہے کہ میرا فیوریٹ ہے، وہ ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ابھی جو میں نے پڑھا آخر میں وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور سب سے پہلے جو پڑھا تھا وہ تفہیم القرآن میں سے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ جو ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تو کہہ وہی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ، وہی سوچتے ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کل جو میں نے عرض کیا تھا اس میں یہی عرض کیا تھا، ایک تو علم وہ ہے جو جس کا تعلق عقل سے ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کا تعلق ذہانت سے ہے۔ ذہانت کا جو تعلق ہے وہ دنیاوی علوم سے ہے، اور عقل کا جو تعلق ہے وہ اخروی علوم سے ہے۔ اب دنیاوی علوم علم اکتسابی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ شروع ہوئے تھے، اور اس کا اصل طریقہ یہی تھا کہ مشاہدات نے ترقی کی تو پھر تجربات پہ انسان آ گیا۔ تو وہ کسی بھی ہر کہتے ہیں نا کہ وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کسی بھی ضرورت پہ کچھ ایجادات کیسے ہوتی ہیں کہ وہ انسان پھر کچھ تجربات کرتا ہے، اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو اس کو علم اکتسابی کہا جاتا ہے۔ ایک علم ہے علم ہندسہ، یہ خطوط اور زاویے وغیرہ جیومیٹری سے تعلق ہے اس کا۔ ایک علم ہے علم طبقات الارض، یہ جیولوجی ہے، زمینی ساخت وغیرہ سے متعلق علم حاصل کرنا۔ ایک علم ہے علم حیوانات، یہ زولوجی ہے، یہ سارے جو جانور وغیرہ ہیں ان کے اوپر تجربات اور مشاہدات سے انسان حاصل کرتا ہے ان کے علوم کو۔ ایک علم ہے علم حرکت، ڈائنامکس، قوانین حرکت۔ ایک علم ہے تشریح الاعضاء، اٹانومی، یہ جو جراحت کا نظام ہے، سرجن وغیرہ جو کرتے ہیں، سرجن حضرات، عمل جراحی، اجسام کو چیر پھاڑ کر معائنہ کرنا۔ ایک علم ہے علم نجوم، علم حیات، علم نفسیات، سائیکالوجی، جو کہ شعور اور تحت شعور، لاشعور اور تحت شعور پہ کام کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ایک بات اس سے پہلے بھی آئی کہ
ایک لفظ ہے علم، ایک ہے معلوم. یعنی علم تو دو قسم کے ہیں، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم. تو دنیاوی علم جو ہے اس کو معمول کے کالم میں لے کے آیا جائے گا. جو ابھی میں نے عرض کی دنیاوی علوم جو ہے ان کو معلوم کیا جاتا ہے، یا ان سے معلومات حاصل ہوتی ہے. جتنے بھی علوم آپ دنیاوی دیکھیں گے وہ معلومات پر مشتمل ہیں. اور جو حقیقی علم ہے وہ ہے، اس کا تعلق ہے آسمانی ہدایت سے. کیونکہ یہ جتنے بھی علوم دنیاوی ہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست پہلے سے آسمانی ہدایت میں نہیں بھیجا. اب جیسے قرآن وغیرہ میں بہت ساری چیزیں، علم حرکت اور یہ اور فزکس وغیرہ کی بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن یہ بہت بات کی بات ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں سے جب انسان شروع ہوا ہے تو اس نے ایسا کچھ بھی، اس کے پاس کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی تھاٹ نہیں تھا. یہ سارے کے سارے ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ یہ علوم جو ہیں ایجاد ہوتے چلے گئے، بنتے چلے گئے. اور لیکن اس لیے اس کا تعلق معلومات سے ہے. معلومات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ قوت حافظہ بھی رکھتا ہو تاکہ ان کو دہرا سکے. اور ذہانت کا اس سے تعلق ہے. لیکن جو حقیقی علم ہے اس کا تعلق عقل سے ہے. اور ذہانت جو ہے وہ اس کے لیے آکسیلری ہے، آکسیلری. تو ذہانت اور جتنی بھی حواس خمسہ ہیں یہ سب عقل کے ماتحت ہیں، مگر اصل شے جو ہے وہ ہے عقل. اور علوم دنیا جو ہے ان کی اصل جو ہے وہ ہے ذہانت. وہ ذہانت پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ عقل پہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ، عقل کے علاوہ اس میں آسمانی رہنمائی شامل ہوتی ہے، آسمانی کتابوں سے. جیسا کہ کہا گیا کہ جو انسان اکتسابی علوم پر کام کرتا ہے یہ انسان دنیاوی علوم کہلاتے ہیں، جن کا تعلق ذہانت سے ہے. اور یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ ان کی ورکنگ ہوتی ہے. اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری حقیقت تک انسان پہنچ جائے، ان کی پوری حقیقت تک انسان پہنچ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان نے جو اس میں ترقی کی ہے وہ یہی دو تین ٹولز سے کی ہے، ان کی مدد سے کی ہے. ایک تو یہ کہ یہ محتاط ہیں حواس خمسہ کے خول سے باہر جا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تجربات، یہ مشاہدات، جہاں پہ حواس خمسہ جو ہے وہ اپنا دامن جھاڑ دیتا ہے، وہاں پہ انسانی ساری کاوشیں دری کی دری رہ جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ایٹم کی ساخت آج تک کوئی بھی سائنسدان جو ہے وہ واضح طور پہ نہیں دیکھ پایا ہے، اور ایسی کوئی خوردبین ایجاد نہیں ہو سکی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، دوربین میں آنکھ لگا کے. یہ سارے تجربات و مشاہدات پر قیاسیات ہیں. اب یہ قیاسیات جو ہیں ان کی حقیقت اللہ کو پتہ ہے، لیکن چونکہ انسان جو بھی اس پر کام کر رہے ہیں، یہ سائنسدان وغیرہ اور اس کا علم رکھنے والے لوگ، تو عوام الناس تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو آخری جو یعنی کہ مرحلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم ان پہ بن دیکھا ہی مان لائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ یقین کر لیں. دیکھا تو انہوں نے خود نہیں ہے، ہم کیا دیکھیں. تو اب جو یہ حضرات ہمیں بتا دیتے ہیں ہم اس پہ جو ہے نکیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری پہنچ ہے ہی نہیں. اب لامحالہ ماننا پڑتا ہے. لیکن ذہن اور عقل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ
کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% صحیح ہو، کیونکہ جتنی بھی بہت ساری ایجادات ہیں اور معاملات ہیں، قوانین کی ترتیب ہے، وہ سب آنے والا انسان بدل دیتا ہے۔ اب حرکت کے قوانین میں نیوٹن نے جو بنائے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، کچھ نے نوبل پرائز حاصل کر لیا۔ اب جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، انہوں نے اس کے حرکت کے قانون میں ہی تو امنڈمنٹ کی ہے، تو ان کو نوبل پرائز مل گیا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو انسان کی جتنی کاوشیں ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں، ان میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ وہ قانون نہیں کہہ سکتے ان کو، حالانکہ یہ قانون کہتے ہیں، قانون فلاں قانون وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ علم اور چیز ہے، معلوم اور چیز ہے۔ تو دنیاوی علوم کا تعلق معلوم سے ہے اور عقل سے نہیں ہے، ذہانت سے ہے، اور ذہانت جو ہے وہ اس میں دیر پائی نہیں ہے، عقل جو ہے دیر پائی ہے۔ ایک مثال آسانی سے دی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے اپنی ذہانت سے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، ذہانت میں ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے قرآن پاک جو ہے میرے قلب میں ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کلاس میں یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ میتھ میں بہت ذہین ہے اور فلاں چیز میں ذہین ہے، اور جغرافیے میں اور فلاں میں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جو فی البدیہہ بات کرتا ہے، تو اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ تو گویا ذہانت جو ہے وہ عارضی نفع کے لیے ہے اور عقل جو ہے وہ دائمی نفع کے لیے ہے۔ اب جتنے بھی دنیاوی علم رکھنے والے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، آپ دیکھیں ان کو عارضی نفع ہے، دنیا کی حد تک ہی نفع ہے۔ کسی کو سینکڑوں سال بھی ہو گئے ہیں مرے ہوئے، تو کتابوں میں ان کا نام زندہ ہے۔ کچھ یہ ہے کہ وہ اپنا سیمینار ہوتے ہیں یا کچھ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے نام آ جاتے ہیں، ورنہ ان کے کوئی نام نہیں ہے ایسے کوئی خاص، اور اگر ہیں بھی تو ان کو کیا آخرت میں ان کا کیا فائدہ ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ دنیا کا جو نفع ہے بہت عارضی اور بہت مختصر ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ ایک جرثومہ ہے، اس کا 20 لاکھواں حصہ 20 لاکھواں حصہ بڑا کر کے خوردبین میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، چاند سورج ستارے دریا سمندر یہ ساری شے ہیں، یہ اس کا کوئی بنانے والا ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اکثر ہی دن میں ایسی ہے جو اللہ کے انکاری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے پریپ سے لے کر اور وہ پی ایچ ڈی اور ایلیٹ، یہ ساری جماعتوں کی آپ نصاب کو دیکھ لیں، اس میں کہیں پر بھی آپ کو اللہ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی وہ ہوا کیا ہے کہ بیج زمین میں ڈالا۔ اچھا بیج کیا ہے؟ وہ انسانی کاوش کا تو نام نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنایا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، بیج زمین میں ڈالا، اب بیج کبھی سیدھا پڑ گیا تو اس میں سے 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک اس کی جڑ جو زمین میں چلی جاتی ہے، ایک اس کی کونپل جو زمین کو پھاڑ کے آسمان کو جھانکنے لگتی ہے۔ لیکن اگر بیج ٹیڑھا پڑ گیا تو وہ جو جڑ ہے وہ گھوم کے نیچے چلی جاتی ہے، اور جو اس کی کونپل ہے وہ گھوم کے اوپر آتی ہے اور آسمان میں سر نکال لیتی ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ چیز بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا، ایسا کون ہستی ہے جو ایسا کر رہی ہے؟ انسان جو ڈال رہا ہے بیج کو، نہ سیدھا دیکھ رہا ہے نہ اس کا الٹا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے کہ کونپل ہو یا پودا ہو یا تنا ہو، جو بھی ہو وہ زمین پھاڑ کے اوپر آئے گا اور جڑ زمین کے اندر پیوست ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہ پودا نکل گیا، پھر جناب والا
پودے سے وہ پیڑ بن گیا، پیڑ سے وہ درخت بن گیا، درخت میں ہزار شاخیں لگ گئیں، ہر شاخ میں جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں پتے ہیں۔ پھر ان پتوں کے اندر جو ہے نا ایک مادہ ہوتا ہے کلوروفل، اس کی وجہ سے، اس مادے کی وجہ سے اس کے اندر نا ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھل پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جناب پھل پھر پکنے کے بعد وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک بیج ڈالنے سے اس کا ثمرہ حاصل کرنے تک کہیں بھی آپ کو اس تعلیم میں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کہاں پہ ہے۔ حالانکہ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر رہا ہے، سمجھے؟ اخروٹ کا درخت آپ کہیں سے بھی کاٹ لیں، نہ اخروٹ کی بو ملے گی آپ کو، نہ اس کا کوئی رنگ ملے گا اس کے تنوں میں، اس کی شاخوں میں۔ جو بھی درخت آپ دیکھ لیں، درخت میں تنے میں کہیں بھی اس کے اثرات نہیں ملیں گے، لیکن اس کا جو پھل ہوگا اس میں آپ کو بالکل مختلف ہوگا۔ تنا ہو سکتا ہے کڑوا ہو، کسیلا ہو، لیکن پھل انتہائی شیریں ہے۔ تو یہ جو بھی دنیاوی تعلیم ہے، اس کے کرنے والے جب اللہ کی آسمانی تعلیم سے بہرہ مند نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے قریب برائے نامی جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے جو غیر مسلم ہیں، یعنی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ ان کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ نصاب میں کہیں بھی اللہ کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے۔ جب خود ہو رہا تھا پھر خدا کہاں گیا؟ خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ سائنسدان، یہ سارے بڑے بڑے انسان جو ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، یہ سارا ذہانت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں آ رہا ہے کہ بھئی اس کائنات کا بنانے والا کوئی رب ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین و آسمان میں نے بنایا، نہ ہی کوئی چپکے سے کتاب میں لکھ کے مر گیا کہ میرے بعد لوگ کتاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے بھئی یہ تو اس نے بنایا زمین و آسمان۔ کوئی ایک ثبوت نہیں ملے گا۔ آج بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کہ ہم نے یہ زمین و آسمان بنائے۔ ساری دنیا ہنسے گی ان کے اوپر۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا یہ بتایا کہ زمین و آسمان ہم نے بنایا۔ تو ایک ایسی بات وہ یعنی کہ یہ نہیں جانتے ہیں، پھر کیا جانتے ہیں؟ اتنی سی بات، یہ چیز کو تو جانتے ہیں، چیز کے بنانے والے کو نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ عقل نہیں ہے، نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیاوی جو علوم ہیں ان کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ذہانت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے۔